بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان، عوام ماہانہ اخراجات پورے کرنے سے قاصر۔ قومی شماریات دفتر کی جانب سے کہا گیا کہ فروری میں مہنگائی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کھانے اور غیر الکحل مشروبات کی قیمتوں میں 19.1% اضافہ ہوا۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں عام انتخابات سے قبل مزید کام کرنا باقی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے ہماری پارٹی پر بھروسے کا اظہار کیا۔ پروگریسو برٹن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سر کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ کام کرنے والے لوگوں کو استحکام دینا ہوگا۔ ذیابیطس کی عالمی کانفرنس میں پاکستان کے نمائندہ ڈاکٹر یاور علی کے اعزاز میں عشائیہ تقریب میں ڈاکٹرز، فلاحی تنظیموں کے نمائندگان اور صحافیوں کی بھرپور شرکت۔ انسانی فلاح کے لیے کام کرنے پر شرکاء نے ڈاکٹر یاور علی شاہ کو خوب سراہا۔ سماجی و کاروباری رہنما راجہ محمود خان کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود کو سول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا فلاحی کاموں کی آشنائی انسانیت کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہے۔ عمران خان کی رہائی کی خوشی میں PTI نارتھ ویسٹ برطانیہ کا جشن۔ شرکاء کی عمران خان سے اظہار یکجہتی، صاف اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ۔ ویمزلو روڈ پر نوجوان ٹولیوں کی شکل میں خوشیاں مناتے رہے۔ کینال بیسن جھیل کنارے شاہ چارلز سوئم کی تاج پوشی کو دھوم دھام سے منایا گیا۔ بادشاہ کے نمائندہ ڈیپٹی لیفٹیننٹ ویسٹ مڈلینڈز جارج مارش کی خصوصی شرکت۔ تقریب کے میزبان دیویندر پرساد کہتے ہیں برطانیہ میں آباد ہر کمیونٹی کو ان کے حقوق حاصل ہیں۔ فیڈو نیڈو کی جانب سے شاہ چارلز کی تاج پوشی کی خوشی میں تقریب کا اہتمام۔ سٹی سینٹر میں منعقدہ تقریب میں ہوم لیس کمیونٹی رہنماؤں اور رضاکاروں کی بھرپور شرکت۔ منتظمین کا کہنا تھا فیڈو نیڈو ہر خوشی اور غمی میں ضرورت مند افراد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ PDM کارکنان ریڈ زون میں داخل، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدالتی وقار کے لیے چند ججز کو قربان کرنا پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مظاہرین کی عمران خان کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ اور پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے 8,849 میٹر دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ نائلہ کیانی کہتی ہیں پہاڑ کی چوٹی پر اپنے ملک کا پرچم تھامنے سے بہتر کوئی احساس نہیں۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح کے پیش نظر برطانوی عوام کے لیے ماہانہ اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں سال افراط زر کی شرح 5.4% تک گر سکتی ہے۔ لندن سے رپورٹ کریں گے وسیم کاظمی۔
برطانیہ میں مہنگائی کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی شرح اور خوراک کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے عام برطانوی عوام کے لیے ماہانہ اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو مہنگائی نے شدید متاثر کیا ہے۔ دفتر برائے قومی شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق فروری میں مہنگائی کی شرح میں تیزی دیکھی گئی۔ مارچ میں افراط زر اب بھی 10.1% کی بلند ترین شرح پر موجود ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے اور خوراک کی قیمتوں میں حالیہ خوفناک اضافے کی وجہ سے اعداد و شمار میں تیزی آئی ہے۔ سال کی چوتھی سہ ماہی میں افراط زر کی شرح 5.1% تک گرنے کی توقع ہے، یعنی حکومت سال کے آخر تک مہنگائی کو نصب کرنے کے لیے اپنے اہداف کو پورا کرے گی۔ بینک آف انگلینڈ نے سوچا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس افراط زر 2024 کے وسط تک 1% تک گر سکتا ہے، لیکن اب اس کے 3.4% تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہیلی فیکس نے کہا کہ اسے اس سال مکانات کی قیمتوں پر مزید نیچے کی طرف دباؤ دیکھنے کی توقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی تعمیر شدہ مکانات کی قیمتوں میں عام طور پر سالانہ 3.5% اضافہ ہوا ہے، جبکہ موجودہ جائیدادوں کی اوسط قیمتیں گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.6% کم ہوئی ہیں۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لیبر پارٹی کے سربراہ سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل مزید کام کرنا باقی ہے۔ ہماری پارٹی انگلینڈ کے چاروں کونوں میں جیت رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل مرحلہ بالآخر آ گیا ہے، ہم کامیابی اور اقتدار کے راستے پر گامزن ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیبر لیڈر سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ عام انتخابات سے قبل مزید کام کرنا باقی ہے۔ سینٹرل لندن میں پروگریسو بریٹن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیئر سٹارمر نے کہا کہ ان کی پارٹی انگلینڈ کے چاروں کونوں میں جیت رہی ہے۔ یہ تقریب گزشتہ ہفتے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے بعد منعقد ہوئی، جس میں لیبر پارٹی کے صدر سٹارمر کو حاضرین نے کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ سب سے مشکل مرحلہ بالآخر آ گیا، ہم کامیابی کے راستے پر ہیں اور ہم اقتدار کی جانب گامزن ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عام انتخابات سے قبل ابھی مزید کام کرنا باقی ہے۔ انہوں نے اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی سب سے مشکل حصہ آگے ہے، اب کام یہ ہے کہ تبدیلی کے پیمانے پر وہ دیکھا جائے کہ جس کی برطانیہ کو ضرورت ہے۔ کیئر سٹارمر نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سابقہ رجیم سے خود کو دور کرنا ہے، لیکن ہم پوائنٹ کو مکمل طور پر مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہماری پارٹی کو واپس اس مقام پر لے جانے کے بارے میں ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ سٹارمر نے کہا کہ ہمیں واپس وہی کچھ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ نیو لیبر کے کلاس 4 کو از سر تحریر کرنے سے کہیں آگے اور گہرا جائے گا۔ یہ ہماری آستینیں اوپر چڑھانے اور ہماری پوری ثقافت کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہے۔ سر سٹارمر نے کام کرنے والے لوگوں کے لیے استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سینٹرل لندن میں حاضرین سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ استحکام کی زبان قدرتی طور پر پروگریسو سیاست میں آتی ہے۔ کسی کو ان چیزوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا جو اس ملک کو عظیم بناتی ہیں، اور یہ ٹورسٹ سے نہیں ہونے والا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ والسل کے مقامی ریسٹورنٹ میں ذیابیطس کی عالمی کانفرنس 2023 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر یاور علی شاہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ تقریب میں NHS کے ڈاکٹرز، فلاحی تنظیموں کے نمائندگان اور صحافیوں نے شرکت کر کے ڈاکٹر یاور علی شاہ کو ان کی فلاحی کاموں پر خوب سراہا۔ تقریب کا حوال بتائیں گے محمد عزیر اپنی اس رپورٹ میں۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہیرو، جنہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ہزاروں مریضوں کا علاج کیا، گولڈ میڈلسٹ میڈیکل اسپیشلسٹ DHQ کوٹی ڈاکٹر سید یاور علی شاہ، جو ذیابیطس کی انٹرنیشنل کانفرنس 2023 لیورپول میں پاکستان کی نمائندگی غرض سے برطانیہ آئے تھے، ان کے اعزاز میں والسل کی سماجی شخصیات سید مشتاق نقوی اور سید کیسر بخاری نے عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں برطانیہ کے معروف NHS کے ڈاکٹر سید پرویز رضوی، ڈاکٹر علی جان نقوی، ڈاکٹر علی احمد، ڈاکٹر محسن نقوی، ڈاکٹر فخر حیدر، القیوم فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ عبدالقیوم اور دیگر نے شرکت کر کے ڈاکٹر یاور علی شاہ کے انسانیت کی فلاح کے لیے کیے گئے کاموں پر ان کی خدمات کو خوب سراہا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاور علی شاہ، ڈاکٹر پرویز رضوی، سید مشتاق نقوی اور دیگر نے کہا کہ ڈائبٹیز کی عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر یاور علی شاہ نے بہت کم عرصہ میں انسانیت کی خدمت کر کے جس طرح گولڈ میڈل حاصل کیا، اس پر ہم اوورسیز ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر یاور علی شاہ ہے، میں میڈیکل اسپیشلسٹ DHQ کوٹلی میں کام کر رہا ہوں، اور میں برطانیہ آیا تھا 25 اپریل کو، ایک کانفرنس تھی UK ڈائبٹیز کی، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد میری یہاں پہ کیونکہ فیملی تھی تو یہاں پہ رکنا پڑا۔ فیملی کے ساتھ مختلف کمیونٹی، جو اوورسیز کمیونٹی ہماری کشمیری یہاں پہ موجود ہے، ان کی طرف سے جو مجھے بہت رسپیکٹ ملی،
اس کے لیے میں بہت ممنون ہوں ان کا. اس کے علاوہ کافی ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ بھی میری ملاقات یہاں پہ ہوئی, اور کیونکہ میری اپنی فیملی کے کافی سارے ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کے کافی سارے ایکسپیرینسز جو انہوں نے شیئر کیے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے یہاں پہ. آج میری ڈاکٹر یاور سے ملاقات ہوئی جو پاکستان سے ڈائبٹیز یو کے اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ڈائبٹیز یو کے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو ڈائبٹیز کی شاید سب سے بڑی کانفرنسز میں ایک ہے, جہاں پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں, اور ڈاکٹر یاور سے یہاں ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی, اور اس چیز کا بڑا اطمینان ہوا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ انٹرنیشنل کانفرنسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنی انفارمیشن کو اور نالج کو بہتر کر رہے ہیں. آج کی ہماری تقریب تھی ڈاکٹر یاور کے لیے, جو کہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ایک تفریح دورے کے لیے برطانیہ آئے ہوئے تھے. 2 ہفتے کا قیام تھا ان کا, تو آج ان کے لیے الوداعی تقریب تھی ہماری طرف سے, والسل کمیونٹی کی طرف سے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی, اور کافی کچھ ہم نے ان سے لرن بھی کیا, اور ان کی کافی خصوصیات ہیں, مطلب ایک اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. پروگرام تھا وہ ڈاکٹر یاور کے ساتھ تھا, ان کی ایک میٹنگ کروائی ہے ہم نے, جو یہاں کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کروائی ہے, ان کا کوآرڈینیشن بن گیا ہے. اور ڈاکٹر یاور کی بڑی خدمات ہیں کورونا میں, اور بڑا کام کیا انہوں نے کوٹلی میں. تو انشاءاللہ ابھی جو کام شروع کریں گے وہ اپنے علاقے میں پہلے چیٹی کا کام شروع کریں گے, کیمپ لگائیں گے, اور اس میں ڈاکٹر جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں وہ ساری سپورٹ کریں گے. worked very hard and they have got very good reputation all over the world. اور یہاں پہ جو NHS جو ہے بیسیکلی وہ ایشین ڈاکٹرز کے ہی اوپر چل رہا ہے بیسیکلی. اگر ایشین ڈاکٹر اپنا اتنا قیمتی وقت نہ دیں تو پھر یہ بیٹھ جائے گا, NHS کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر یاور صاحب کے ساتھ میں نے ایز اے جونیئر ڈاکٹر کام کیا ہوا ہے. یہ میرے کنسلٹنٹ تھے جب پاکستان میں تھا, بیفور یو کے آنے سے پہلے. تو ان کا تب تو ہم تو ان کی صلاحیت کو جانتے ہیں اور ان کے اعتراف کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایز اے سینئر ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا کمیونیکیشن تھا, بڑا اچھا تھا. اس کے علاوہ جب کووڈ میں میں تو ادھر ہی تھا, جب کووڈ میں ان کا نام سنا کہ انہوں نے اسپیشلی کشمیر میں, اور بالخصوص ہم اب ضلع کوٹلی کی بات کریں تو ان کی بڑی خدمات ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاور علی شاہ جیسے نوجوان ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی حوصلہ افزائی سے مثبت سرگرمیوں کو تقویت ملتی ہے. محمد عزیر, CNN نیوز, والسل. برمنگھم کے مقامی ہال میں سماجی کمیونٹی رہنما الحاج راجہ محمود خان کی جانب سے عید ملن پارٹی کا انعقاد ہوا, جس میں سیاسی, سماجی, کاروباری, سول سوسائٹی کے نمائندگان اور برطانیہ بھر سے خواتین و حضرات نے شرکت کی. جبکہ انسانیت خدمت کے جذبہ سے سرشار الحاج راجہ محمود خان کی جانب سے ہسپتالوں, کیئر ہومز اور ہوملیس افراد کو مفت فریش کھانا مہیا کرنے کے حوالے سے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مقامی ہال میں منعقد ہونے والی عید ملن پارٹی میں ممبران پارلیمنٹ خالد محمود, MP طاہر علی سمیت مقامی کونسلروں نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. میزبانی کے فرائض ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے سر انجام دیے. منتظمین الحاج راجہ محمود خان, ڈاکٹر راجہ انتظار خان, شاہنواز خان, راجہ کبیر قیانی اور راجہ ازرم خان کی طرف سے آنے والے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود کو صدر پاکستان کی طرف سے اعلیٰ سول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازنے پر تمام شرکاء کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے پر مبارکباد دی. تقریب سے ممبران پارلیمنٹ خالد محمود, طاہر علی, ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر سید شفیق حسین شاہ, راجہ اشتیاق خان اور چیئرپرسن اپوا رفت مغل نے کہا کہ یہ برطانیہ کی پہلی کیٹرنگ ہے جو انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ صرف مڈلینڈز میں بے گھر افراد سمیت مختلف ہسپتالوں میں فری کھانا مہیا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک پاکستان کا نام مثبت انداز میں روشن کر رہے ہیں اور پاکستان کی ثقافت اور کلچر کو برطانیہ میں اجاگر کر کے برطانیہ میں پروان چڑھنے والی چوتھی نسلوں کے اپنے ملک کے ساتھ رشتے مضبوط کر رہے ہیں. رنگا رنگ عید ملن پارٹی
میں آزاد کشمیر کے مشہور صوفی گلوکار لالا قدیر نے اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے شرکا کو متوجہ کر کے خوب محظوظ کیا۔ ایم ڈی کیٹرنگ الحاج راجہ محمود خان نے آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بے گھر افراد اور اسپتالوں میں لنگر تقسیم کرنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر کے اپنے کاروبار میں اضافہ کرنا ہے، اور آئندہ ہر وقت بے گھر افراد کی رہائش سمیت ان کے لیے 7 دن کچن کھولنے کا اعلان کیا۔ سی این اے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی خالد محمود، ایم پی طاہر علی، ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر سید شفیق شاہ، الحاج راجہ محمود خان، ڈاکٹر انتظار خان اور دیگر نے کہا کہ اس طرح کی تقریب ایک دوسرے کے ساتھ جہاں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کر کے فلاحی کاموں کی آشنائی کے ساتھ کمیونٹی میں انسانیت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایسی تقریبات ملک پاکستان کے ساتھ ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے آج مڈ لینڈ کیٹرنگ کی طرف سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا ہے اور الحمدللہ کمیونٹی کے ہر قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ دعوتیں پارٹیاں ہمارے کلچر میں ہے اور ہمارے بزرگ بڑے بھائی چودھری فلسین صاحب اور راجہ گلفرار صاحب سابقہ ایڈمنسٹریشن پاکستان چک سواری سے تشریف لائے۔ ہم سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہم دوستوں کو اکٹھا کیا کہ عید کے بارے میں، اور یہ ہے کہ ہماری ٹریڈیشن یہاں جو ہے اسپیشلی برطانیہ میں اس حساب سے ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمارے کلچر جو ہے اور مذہب جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کرنے کے لیے۔ دوسری جو ہے یہاں کی کافی لوکل جو کاؤنسلرز وغیرہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے۔ اس کا جو مین مقصد یہ تھا کہ آپس میں جو لوگوں کا میل جول ہو، اور بالخصوص یہاں پر نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، تو ان کی طرح کی پارٹیوں کا جو مین مقصد وہ بھی ہوتا ہے، ایک تو آپس میں رابطہ رہے، اور جو مین مقصد وہ ہے کہ جو برمنگھم کی ڈائیورس کمیونٹی ہے اس میں جو ہمارا پازیٹیو پاکستانی کلچر ہے، ثقافت ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ خان صاحب کی طرف سے آج عید ملن پارٹی یہاں پر دی گئی ہے جس میں پوری برمنگھم کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ رائے صاحب ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے 44 حج کیے ہیں، بڑے نفیس انسان ہیں، انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو یہاں اکٹھا کر کے ایک ثبوت دیا کہ آؤ ہم سب مل کر اپنے کلچر، اپنے ثقافت، اپنے ملک، اپنے قوم کے بارے میں سوچیں اور ملک کے آگے لے کر چلیں۔ پاکستان کے ساتھ ہی ہماری آن، ہماری شان، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اپنے یہاں نوجوان بچے اور بچیاں آپ نے دیکھی ہیں، یہاں پر ہمارا ان کے لیے پیغام ہے تعلیم بھی پائیں، تربیت بھی پائیں اور شریعت پر عمل کریں تاکہ مسلمانوں کا بھی نام روشن کریں، اسلام کا بھی نام روشن کریں، پاکستان کا روشن کریں۔ تقریباً سال تو بعد اللہ نے گھر بھی حاضر چاہیے نا، یہ پرانے سنگھی ہے، یقین کرتے ہمیشہ سال ایک نہ ایک فنکشن ہے کرنے رہے ہیں۔ اصل انہوں نے شکریہ کرنے ہیں، باقی جڑے سنگھی ساتھی آئے یہ انہوں نے بڑی مہربانی ہے، انہوں نے بھائی گپ شپ ہو جانی، پاکستانی کمیونٹی کٹھی ہوئی ہونی ہے، اس واسطے حضرت رائے صاحب میں شکریہ ادا کرنا۔ سب تو پہلے اساں راجہ محمود صاحب اور شکریہ ادا کرنے ہیں جنہوں نے ایک بہت خوبصورت اور میں سمجھنا برمنگھم نے کریم اکٹھی کی تھی، اور یہ جو فنکشن اج کل بندے بن کٹ کر ہی سکنے، اور راجہ صاحب نے شکر گزار ہیں مڈلینڈ کیٹرنگ کی طرف سے جتنا انتظام کیا گیا، انہوں نے مشکور ممنون۔ لگتا ہے ایسے پورا برمنگھم ہی یہاں پہ جمع ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے اس طرح کی جو فنکشن ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی روایات کو بچوں کو، اپنے آنے والی جنریشن کو بتائیں کہ ہم لوگ ہمارے ملکوں میں کیسے عید مناتے تھے، اور بہت گہما گہمی ہے، لوگ بڑا تیار ہو کے آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس ایونٹ کو، اور میں مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ جو راجہ محمود صاحب نے انتظام کیا ہے یہاں پہ عید ملن پارٹی کا، اور یہ پروگرام بہت ضروری ہے، یہ قوم کو ایک میسج دیتے ہیں اور انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیں مل کے بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں۔ We are here today to invite all our friends and family to enjoy the evening with us. Just a way of our way of saying thank you to everyone for helping us, standing by our side in this day and age, and for basically helping us
become what we are. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جس طرح لوگوں نے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، سوشلائز کرنے کا، اور ہم پروگرام کروانے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. عید ملن پارٹی جو ہے یہ ایک موقع ہے کہ برمنگھم کی جو مسلمان کمیونٹی ہے اتنی بڑی تعداد میں انہیں موقع ملا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ مل کر عید کی جو خوشیاں ہیں ان کو دوبالا کریں. اس طرح کے سوشل جو پروگرام ہیں وہ ہمارے سوشل کانٹیکٹس کے لیے، ہماری سرگرمی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. عید ملن پارٹی ایک ملنے کا بہانہ ہے اور اسپیشلی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے. میرے خیال میں اس طرح کے جو فنکشن ہیں ہمیں اور قریب ایک دوسرے کے ساتھ لے کر آتے ہیں. ہم سیاسی فنکشن میں تو جاتے رہتے ہیں جہاں سیاسی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال میں سیاست کو ایک سائڈ پہ کر کے ہمیں جو ذاتی زندگی ہے اس میں بھی دوستوں سے، سیاست سے ہٹ کے بھی تعلقات بنانے چاہیے. عید ملن پارٹی ایک ملنے کا بہانہ ہے. اوورسیز پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اسپیشل موقعوں کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. آج بھی عید ملن پارٹی کے ذریعے برمنگھم کی جتنی بھی مشہور شخصیات تھی ساری اس وقت موجود ہیں. آج یہاں پہ ہم میڈ لینڈ کیٹرنگ کی انویٹیشن پر یہاں پہ آئے ہیں، تو یہاں پہ پاکستان کی ساری بزنس کمیونٹی، ریلیجیس کمیونٹی اور سوشل کمیونٹی جمع ہوئی ہے. On the invite of Midland Catering, Eid Milan Party, we're here to celebrate the success of their business and together with our friends to make this a special Eid. And it's a wonderful atmosphere. Everyone's really enjoying themselves. It's so nice to see so many friends gathered together. شرکاء نے کہا کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنے اصولوں کے مطابق مل جل کر زندگی گزارنے کے لیے اس قسم کے پروگرامز اہم کردار ادا کرتے ہیں. گلزمان گوندل، CNN نیوز، کوینٹری. اور آپ کو بتائیں کہ مانچسٹر میں PTI نارتھ ویسٹ برطانیہ کے منتظمین کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ سپورٹرز کی جانب سے عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور صاف شفاف منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مانچسٹر PTI نارتھ ویسٹ برطانیہ کے جشن میں نارتھ ویسٹ برطانیہ کے صدر آصف بٹ، سابق صدر رانا عبدالستار، نائب صدر اخلاق وڑائچ، یوتھ ونگ کے صدر عثمان وڑائچ، مہر آزاد، سابق صدر منور نیازی، علی اون، ویمن سیکرٹری روبینہ اقبال، شکیل احمد، سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے صدر نسرین کوثر، گرینڈ اوورسیز کلب کے صدر چوہدری رضوان نصیر، حاجی نثار، راسب خان، شیبی خان، سابق صدر منور نیازی، راؤ بابر خان سمیت دیگر شریک ہوئے. عمران خان کی رہائی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور کیک کاٹا گیا. اس موقع پر کارکنان اور سپورٹرز نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی. اس موقع پر PTI نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا اور صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. PTI نارتھ ویسٹ نے عمران کو جس طرح سپریم کورٹ نے انصاف دیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے. سب سے پہلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے انصاف دیا. اور اس کے بعد ہمارا اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارے قائدین کو، اسد عمر کو، شاہ محمود قریشی کو، چودھری فہد کو اور 1200 بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے. آج جو پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس سے تو لازمی بات ہے کہ PTI میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہ ملک کی لیول پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قانون جو ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق فیصلے دینے چاہیے، اور سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو اپنی مرضی اور منمانی سے جو فیصلے کرواتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی قانون کے ساتھ فیصلے ہوں گے. بڑی خوشی ہوئی جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پاکستان حاکم بہت بہتر چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا. اور اب ونسلر روڈ پہ مٹھائیاں اڑ رہی ہیں، تقسیم کر رہے ہیں مٹھائیاں، کیک اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے اوورسیز پاکستانی اتنے خوش ہیں کہ اپنے ملک کا وقار واپس ہمیں حاصل ہوگا. جو PDM کی حکومت ہے اس کے اوپر پوری دنیا کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ سب وہی کرپٹ مافیا ہے. 2 دن سے پاکستانی اوورسیز ایک بہت زیادہ دکھی تھے، اور آج ہمارے لیڈر کو جو چیف جسٹس نے فیصلہ کیا اس کے لیے یہاں خوشی منا رہے ہیں، اور اوورسیز تمام پاکستانی آج بہت خوش ہیں کہ ہمارا لیڈر ہم میں واپس آ گیا ہے.
یہ جو آج عدالت سے قانون کا بولبالا ہوا ہے اور عمران خان ہمارے لیڈر کی رہائی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ادھر جشن منا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی وہ سرخرو ہوں گے، جس طرح آج سرخرو ہوئے کل بھی سرخرو ہوں گے. انصاف کی، حق کی، سچ کی فتح ہوگی اور پاکستان میں قانون کا بولبالا ہوگا. ہماری یہی خواہش ہے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ہے کہ الیکشن کروایا جائے. فیل فار جی آج ہم سارے ومسلر روڈ پہ عمران خان کا جو ڈیسیجن سپریم کورٹ نے دیا اس کی خوشی منانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ حق اور سچ اور آئین پاکستان کی فتح کا دن ہے. پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ برطانیہ کے جشن میں پی ٹی آئی عہدیداران اور ممبران نے خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے اور ہلا گلا کیا. رات گئے تک مانچسٹر کی مشہور ویمزلو روڈ پر نوجوان ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے اور میلہ لگا رہا. فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں ہوم لیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی جانب سے سٹی سینٹر میں شاہ چارلس سوئم کی تاجپوشی کی رسم کی تکمیل کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں بیگھر افراد، کمیونٹی رہنما اور رضاکاروں نے شرکت کر کے تاج پوشی کی خوشی کا کیک کاٹا. اس دوران بے گھر اور ذہنی و جسمانی معذور خواتین و حضرات میں پکا ہوا کھانا، اشیاء خوردونوش اور تحفے تحائف تقسیم کیے گئے. تفصیلات جانتے ہیں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں. معروف سماجی اور فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے برطانوی بادشاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی رسم کی تکمیل پر بے گھر اور ضرورت مند افراد کے ساتھ ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی سطح پر بے گھر، محتاج اور غریب غربا افراد نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر فیڈو نیڈو نے غریب، غربا، بے گھر اور ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار افراد کے لیے گرم چائے، کافی، کیک، چاکلیٹس، فروٹ اور دیگر اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ تحفے تحائف کا بندوبست کر رکھا تھا. بادشاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی خوشی مناتے ہوئے ان افراد نے ایک پرسکون ماحول اور پرتکلف طعام کو بھرپور انجوائے کیا. اسی موقع پر فیڈو نیڈو کے چیف ایگزیکٹو زاہد بھٹی اور دیگر نے کہا کہ جس طرح سے برطانیہ کے کثیر الثقافتی اور کثیر المذاہب معاشرے میں بسنے والے مختلف رنگ و نسل کے افراد اپنے اپنے خوشیوں کے تہوار عید، کرسمس، ہولی، دیوالی اور دیگر تقریبات شایان شان طریقے سے مناتے ہوئے خوب انجوائے کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ غریب، غربا، بے گھر اور کسی بھی ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار لوگ ایسی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کے وجود کو کسی لمحے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے فیڈو نیڈو خوشی ہو یا غمی بے گھر ضرورت مند افراد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا احساس کمتری کا سامنا نہ کرنا پڑے. As you know that street parties for the King coronation has been done everywhere. In Fido Nido we are celebrating the King's coronation so that our brethren, the homeless brethren, they get an opportunity which they have missed to enjoy good food, to enjoy and realize the importance and be a part of the larger community and family of UK. ساری کمیونٹی جو ہے وہ مل کر خوشیاں مناتی ہے، جیسے عید ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، سب کی خوشیاں مناتی ہے. تو جو بے گھر افراد ہیں، ہوم لیس، ان کے ساتھ آج ہم کنگ چارلز III کی جو تاج پوشی ہے اس کا سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس کا ایونٹ یہاں پر ہم کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ مل کے، ہوم لیس کے ساتھ. As you are aware, today we celebrated coronation and we are as always close to our homeless people. We need to show them we are there and let's make a big event like as you are able to see it. آج فیڈو نیڈو کے اندر ہم جو سا کنگ چارلز کی، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ان کی گئی ہے اور جو سا ہے ہم وہ یہاں پہ آج سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں اپنے ہوم لیس کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ ہر اسٹریٹ کے اندر جو سی اس کی سیلیبریشن کی گئی ہے، پر لیکن جیسے کہ ہمارے ہوم لیس ہیں یہ اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے. تو آج فیڈو نیڈو نے ان کو موقع فراہم کیا ہے، یہاں پہ سب کو اکٹھا کیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے ان کے ساتھ کیکس، چائے، کافی، سینڈوچز، ان کے کھانے کا انتظام سب کچھ یہاں کیا ہے. ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کنگ چارلز III کی کورونیشن
اور یہاں پہ دیکھیں آپ کہ ہر بندہ جو ہے وہ کورونیشن سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنے گھروں کے اندر, اپنے آفیسز کے اندر, لیکن اسٹریٹ کے اوپر جو ہوم لیس ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو فیڈو نیڈو ہے یہ انہوں نے ایونٹ رکھا ہوا ہے صرف ہوم لیس وغیرہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کا کوئی نہیں ہے. Fantastic opportunity to be here today, to be able to celebrate the coronation of the King, and also to encourage all those who unfortunately haven't got the privilege of enjoying it on the day as we did at home, but to have the opportunity here. This coronation that was celebrated over the weekend, we at Fido Nido, we had to celebrate with our service users because it's an important day in the UK. It has been an event that has been there way before we were, born. So in honor of the King, in honor of King Charles, this is us celebrating him on his special day and wishing him a very great run as the King. Dear all from Stoke-on-Trent, I'd like to say thank you to Fido Nido for putting all this on for our new King, and God save the King. Fido Nido's celebrating our new King and Queen. Thank you very much everybody for everything you've been giving us, and we won't forget Princess Diana. اس دوران شرکا, منتظمین, رضاکاروں اور ہوم لیس نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیڈو نیڈو کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہوم لیس کے ساتھ اسپیشل ڈے سیلیبریشن کر کے ان کے ذہنوں سے احساس کمتری کا خاتمہ کر کے ان کے چہروں پر بھی خوشیاں بکھیری جا سکیں. اس اہم تقریب کے اختتام پر برطانوی بادشاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی رسم کی تکمیل پر خوشیوں کو مزید دوبالا کرتے ہوئے کیک بھی کاٹا گیا. ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی اور مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک روحانی محفل کا انعقاد ہوا, جس میں سجادہ نشین مہرہ شریف پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی نے خصوصی شرکت کر کے باآواز بلند اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے دعا کی. رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اوورسیز پاکستانی ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران سے پاکستان کی موجودہ معاشی دلدل سے نکالنے اور ترقی کی طرف گامزن کرنے کے حوالے سے زر مبادلہ بھیجنے کے ساتھ روحانی دعائیا محفل کا بھی انعقاد کیا گیا. سماجی و کاروباری شخصیت راجہ احسان کی میزبانی میں منعقدہ دعائیا تقریب میں سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ مہرہ شریف کے عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے روحانی پیشوا سجادہ نشین دربار عالیہ مہرہ شریف پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانیوں کی چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے. جہاں اس ملک میں اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں, اس سے زیادہ اپنے ملک پاکستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر حکمران اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں اور پاکستان کے غریب عوام بھوک و افلاس کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا صرف اور صرف حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں ہے. آخر میں درود شریف کی گونج میں پاکستان کی ترقی سمیت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی گئی. CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی اور چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ محمد اشتیاق کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور حکمران ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا سوچیں اور اداروں کے خلاف زہر اگل کر دنیا میں تماشا نہ دکھائیں. اسلام کا جو میسج ہے وہ انسانیت کی بقا ہے, اینڈ اٹ ریسپیکٹ دا ہیومینٹی, اور اس کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ہم مسلمان اس پیغام سے پیچھے ہٹ کر پوری دنیا میں پریشان حال ہیں. اور بالخصوص پاکستان کے حالات دیکھ لیں, وہاں پہ پریشانی ہے, افراتفری ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جمہوریت کے نام پہ, انا کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو کی معافی مانگے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کسی نے ساری زندگی زندہ نہیں رہنا, لیکن ایسا عمل کر جاؤ کہ پوری انسانیت کے لیے بقا کا ایک فیضان بن جائے. ہماری اپیل ہے کہ ہم ایک قیمتی سرمایہ ہیں, ہم سرمایہ وہ ہیں جو خزانے کو بھرتے والے, زیر مبادلہ کے ساتھ پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں. ہر لحاظ سے ہم پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہماری سنیں, خدا را ایک ٹیبل پر بیٹھ کر
ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں, دنیا میں تماشا مت دکھائیں, پاکستان کو نقصان میں. آج ہمارا 350 روپے پاؤنڈ ہو گیا یہاں پر, شرم کی بات ہے ہمارے لیے, حکمرانوں کے لیے, اپوزیشن کے لیے. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا, اور بیرونی طاقتوں سے زیادہ پاکستان کو اندرونی سازشوں کا خطرہ ہے. پاک افواج کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ مانچسٹر کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت رانا احسان نے آئرلینڈ کے بعد مانچسٹر ویمزلر روڈ پر نئے کاروبار کا آغاز کر دیا. نئے کاروبار کا افتتاح کونسلر بلال بابر نے کیا. برطانیہ میں برٹش پاکستانی کمیونٹی برطانوی سیاست اور معیشت میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے. بریگزٹ اور کورونا پینڈیمک کے بعد بزنس کمیونٹی کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود برٹش پاکستانی کمیونٹی کے افراد برطانیہ میں بزنسز میں اپنی انتھک محنت کی بدولت اپنا نام اور مقام بنا رہے ہیں. آئرلینڈ کے بعد مانچسٹر ویمزلر روڈ پر معروف سماجی و کاروباری شخصیت رانا احسان نے اپنے نئے بزنس کی افتتاحی تقریب منعقد کی. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور کونسلر بلال بابر نے بزنس کا افتتاح کیا. اس موقع پر بلال بابر, سعید خان, عمران عابد اور رضا علی کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں برٹش پاکستانی بزنس کمیونٹی نے اپنی انتھک محنت کی بدولت برطانیہ میں بزنس کے شعبہ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور مشکل حالات کے باوجود رانا احسان کا بزنس میں آنا خوش آئند ہے. ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس میں ہم جیسے کہ برٹش پاکستانی اپنے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے سے آگے لے کے جائیں, اور نہ صرف یہ کہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کریں, جس سے کہ اور زیادہ ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم مختلف جابس بھی کریٹ کر سکیں, اور جو یو کے کی اکانومی ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکیں. یہ ہم نے چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ کیا ہے, تو انشاءاللہ بریگزٹ کے بعد لوگوں نے کافی زیادہ سوچا تھا کہ بزنسز کافی ڈاؤن ہیں, حالات بہت خراب ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ انسان کو پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے. اگر ہم پازیٹیوٹی سے آگے بڑھیں گے تو آگے کافی زیادہ مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے بزنس کھولتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ملے گی کہ لوگوں کو جابس کے موقع ملیں گے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے پاکستانی کمیونٹی رہ کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہی ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس بزنس سے کافی پازیٹیوٹی فیل ہوگی لوگوں کو, اور آگے نوکری کے بھی موقع ملیں گے, اور ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ آگے بھی مزید اس کی فرینچائز کھولنے کی. ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے مانچسٹر میں نیا بزنس اس کو سیٹ اپ کیا ہے. ایسے میں اس بریگزٹ کے بعد بہت جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی میں. ہم جو ہے بزنس میں ایک قدم آگے بڑھ کے مزید جو ہے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریب میں بلال بابر نے ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. اس موقع پر مٹھائی تقسیم کی گئی اور رانا احسان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ اور ان کی ٹیم کی جانب سے دوست احباب کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام ہوا, جس میں برطانیہ بھر سے نوجوانوں نے شرکت کر کے ٹرسٹ کے چیئرمین صوفی محمد اشتیاق اور ان کی ٹیم کو رمضان المبارک میں انسانوں کی خدمت کرنے پر مبارکباد دی اور آئندہ اپنے تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر چند نوجوانوں کو عزت کی علامت سمجھی جانے والی پگڑی پہنا کر کشمیری پوٹوہاری روایات اور کلچر کو اجاگر کیا گیا. رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ. غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ برمنگھم ٹیم کی طرف سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کر کے ٹرسٹ کے چیئرمین صوفی محمد اشتیاق اور ان کی ٹیم کو رمضان المبارک میں دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت پر خراج تحسین پیش کیا. چیئرمین صوفی محمد اشتیاق اور ان کی ٹیم اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں صرف گوجر خان نہیں بلکہ پورے پاکستان اور کشمیر میں غریب اور مستحق خاندانوں تک فوڈ پیکج گھر گھر پہنچا کر اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے. غریب اور مستحق خاندانوں تک 1,48,00,000 کا فوڈ پیکج گھر گھر پہنچایا, جس کی وجہ سے مخیر حضرات نے دل کھول کر ان کی سپورٹ کی. خطہ پوٹوہار میں پگڑی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس تقریب میں کچھ نوجوانوں کو عزت کی علامت سمجھی جانے والی پگڑی پہنا کر کشمیری پوٹوہاری روایات اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا. اس دوران صوفی محمد اشتیاق, سابق کونسلر چوہدری اخلاق راجہ حبیب نواز, چوہدری اسرار زدی, راجہ سعادت اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں دکھی انسانیت خدمت کے لیے جن مخیر حضرات نے تعاون کیا تھا, اس کی بدولت ہم لاکھوں انسانوں تک خوراک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. ان کے اعزاز میں عید ملن پارٹی رکھی تھی تاکہ ہم مل بیٹھ کر مستقبل کے پروجیکٹس کے بارے میں بات چیت کر سکیں. جتنے بھی ہمارے دوست احباب دور دراز سے انگلینڈ کے شہروں میں رہتے ہیں,
جو انسانیت کے جذبے کو ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو آج اکٹھا کیا گیا ہے اور غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے جو پروجیکٹ تھے فوڈ پیکج کے حوالے سے یا اور جتنے بھی پروجیکٹ تھے اس کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے اور آئندہ جو پروجیکٹ ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ پورے یو کے سے آئے ہیں یہاں جشن منانے اور اپنی ثقافت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور یہ پیغام بھیجنے کے لیے کہ ہماری ثقافت زندہ رہے گی. صوفی اشتیاق صاحب کو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ رمضان کریم میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے پاکستان میں کشمیر میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کیا ہے اور ہمارے دل ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دھڑکتے رہیں گے, ہم ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہیں. عید ملن پارٹی کی گیدرنگ کی ہے, بہت خوب کی ہے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ہم بھی اور ہمارے دوستوں کا بھی جو بھی تعاون ہوگا انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ لندن سے ہمیں اسپیشلی انوائٹ کیا. میرا نام ملک نوید ہے اور میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ سلو سے آیا ہوں اور بہت زبردست گیدرنگ کی ہے چودھری اشتیاق صاحب نے. میں ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ تمام دوست اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر فلائی کاموں میں معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. پگڑی ہے یہ ان دوستوں نے اپنی عزتوں سے مجھے نوازا ہے, میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہماری کشمیری کلچر ہے, یہ ہماری شان ہے, تو اس کے ساتھ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایسی محبتوں سے ہمیں نوازا, دوبارہ ان سٹیجوں کے اوپر ہمیں آنے کے لیے دعوت دی. ہوئے طبقے کے اندر موجود ہیں, ان کو ہم جیسے آپ جیسے دوستوں کی ضرورت ہے سہارا بننے کی, تاکہ ان کا 2 ٹائم کا دار اٹھی جانا آسانی اور عزت کے ساتھ چل سکے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. مستبین بٹ, CNN نیوز, برمنگھم. اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے, جہاں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اب ہر فیصلہ عوام کرے گی. عدالتی وقار کے لیے چند ججز کو قربان بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. PDM کارکنان کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز اور عمران خان کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکنان احتجاج اور دھرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے. PDM جماعتوں کے کارکن گیٹ پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے باہر پہنچے, جہاں FC اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی. پولیس حکام کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے آنے والے کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس اور FC کی بھاری نفری پہلے ہی الرٹ کر دی گئی تھی, جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاہراہ دستور کو بھی عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کی جانب سے PDM جماعتوں کے کارکنوں کے ریڈ زون میں داخلے کی تصدیق کر دی گئی. سپریم کورٹ کے گیٹ پر پہنچنے والے کارکن نعرے بازی میں مصروف تھے. پولیس نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں, لہٰذا عوام سے گزارش ہے کہ اجتماع والے مقامات سے دور رہیں. مظاہرین نے سپریم کورٹ ججز گیٹ کے سامنے سٹیج لگا لیا, جہاں سے احتجاج میں شریک جماعتوں کے رہنما تقریر کر رہے تھے. احتجاج کے دوران مظاہرین کی جانب سے عمران خان کے خلاف نعرے بازی کی گئی. احتجاج کے لیے اسلام آباد جانے والی حکومتی جماعتوں کے کارکنوں نے کچھ مقامات پر احتجاجی ریلیوں کی شکل میں چیف جسٹس کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی, اور کارکنوں کو کئی مقامات پر ناشتے میں حلوہ, چنے اور نان پیش کیے گئے. جبکہ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے اور اہم تنصیبات اور عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج پہلے ہی تعینات ہے. پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر کے ایک بار پھر ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا. پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر کے ایک بار پھر اہم اعزاز اپنے نام کر لیا. ماؤنٹ ایورسٹ جو سطح سمندر سے 8,849 میٹر بلند دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے. پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون, جبکہ رواں سال 2023 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی بین الاقوامی کوہ پیما ہیں. بارٹ فاؤنڈیشن نے ایک بار پھر ان کے اس مہم میں معاونت کر کے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا.
नायला कियानी ने हाल ही में सतह समंदर से 8,051 मीटर बुलंद दुनिया के 10वें बुलंद तरीन पहाड़ अन्नपूर्णा वन को भी सर करने का कारनामा सरअंजाम दिया है। नायला ने इस शानदार कामयाबी पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि पहाड़ों की चोटी पर अपने मुल्क के परचम को थामने और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने से बेहतर कोई एहसास नहीं है। उन्होंने अपने तजुर्बे के बारे में बताया कि एक तवील इंतजार के इस संग मील को पूरा करके वो इंतहाई पुरजोश हैं, जिसके लिए वो काफी अरसा से मुंतजिर थी। कवेंट्री की तारीखी किनाल बेसन झील किनारे पीस गार्डन में शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी को सेलिब्रेट किया गया। एशियंस और दीगर कम्युनिटीज ने मिलकर अपनी रवायात और कल्चर के मुताबिक सेलिब्रेशन की। बोपा के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी सेंटर में एक म्यूजिकल इवेंट भी मुनाकिद हुआ, जिसमें एशियंस और यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाली डांस पार्टी ने अपने खूबसूरत अंदाज में लाइव परफॉर्मेंस करके शुरका को खूब महसूस किया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी की खुशी का केक भी काटा गया। रिपोर्ट करेंगी उम्मे ऐमन। क्वेंट्री की तारीखी कैनाल बेसन झील किनारे पीस गार्डन में बादशाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी की एक शानदार तकरीब का जश्न ठीक उसी मुकाम पर मुनाकिद किया गया जहां प्रिंस चार्ल्स ने मई 2021 में अपनी अहलिया प्रिंस कमाला के हमरा इस झील की विजिट के दौरान तकरीबन 1 घंटा गुजारा। इस तकरीब की मेजबानी के फराइज बूपा ने सरअंजाम दिए। इसी मौका पर बादशाह के नुमाइंदा खास डिप्टी लेफ्टिनेंट वेस्ट मिडलैंड्स जॉर्ज मार्च ने बरतानवी बादशाह का पैगाम अवामुन्नास तक पहुँचाया। मिस इंग्लैंड जेसिका गैगन, सेक्रेटरी जनरल बूपा देवेंद्र प्रसाद, सदर बूपा राकेश सचदेव और मिस सुमेरा फर्रुख ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिटी ऑफ कल्चर कवेंट्री में मुनक्किदा इस तकरीब में यहाँ आबाद तमाम कम्युनिटीज ने शिरकत करके पैगाम दिया है कि बरतानिया कसीरुल सकाफती मुल्क है। यहाँ आबाद तमाम कम्युनिटीज को इनके बुनियादी हकूक हासिल हैं। इसी मौके पर CNI न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेजबान तकरीब देवेंद्र प्रसाद, सुमेरा फर्रुख, मिस इंग्लैंड जेसिका कंगन और दीगर ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात जहाँ मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज के नुमाइंदगान शामिल हों, एक दूसरे को समझने के लिए इंतहाई अहम होती हैं। Hello everyone, my name is Jessica Gajan. I am the current Miss England and I'm ecstatic to have been invited to this lovely event today celebrating the King's coronation. Not only that, we're celebrating multi-faith because we are a multi-faith, multicultural country and we all bring our own things to the table, and I think it's absolutely fantastic that we really celebrate this at the same time as such a momentous occasion. So I'm so pleased to be here today. किंग चार्ल्स बनने का जो सफ़र है वो काफ़ी देर बाद आया है, और जब हुकूमतें बदलती हैं या बादशाहियाँ बदलती हैं तो वक्त भी तब्दील होता है, निज़ाम बदलते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंस चार्ल्स के इस सफ़र का जो आगाज़ है किंग बनने का, ये हमारी तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक खुश आइंद सफ़र होगा। I'm here at this peace festival on behalf of Shumanandham to also wish the king a very long life and congratulate everyone for coming today. And it's such a historical event, and we've had so many people here of so many different faiths, so I just want to say long live the king and thank you to everyone for coming today. Today is, because we had King's coronation yesterday and we wanted to contribute the input of multi-faith communities that King really admires, and him being head of the Commonwealth. I spent half an hour with him when he visited this place, and that's when I realized he is very committed to people from Commonwealth. We all came just to pray for our king, new king, who support our Ukrainian, and he personally met our president in February, which is so much appreciated. And I just read a prayer which will be read in our Ukrainian churches today. Hi, my name's Amrita Saund. I'm the current Miss Birmingham 2022 to 23. I'm gathered here today with everyone at the Coventry Canal Basin to celebrate the King's coronation. It's such a fantastic opportunity to show how diverse a multicultural community is, and it's just a lovely way to show how much love there is between all faiths and religions. Hello, I'm India Fennick. I am the current Miss England WASSP International Princess, which stands for World Against Single-Use
single-use plastic. It is an absolute honour to be invited here to Coventry to the Peace Garden to celebrate King Charles' coronation. God save the King. I really wish him all the best. My name is Tia Antonia and I'm the reigning Miss Leicestershire 2022. It is an absolute honour to be invited to this event today, celebrating with the Coventry Mercy Alliance, to celebrate in celebration of King Charles and his amazing coronation. We wish him all the best with his reign and God save the King. इसी असना में मुकामी कम्युनिटी हॉल में मल्टी कल्चरल म्यूजिक इवेंट हुआ, जहां एशियंस और यूक्राइनी डांस पार्टी ने लाइव डांस करके शुरका को खूब महसूस किया। इस दौरान मुंतजमीन ने बच्चों के साथ किंग चार्ल्स की ताजपोशी का केक भी काटा। शुरका का कहना है कि हम तमाम मिलकर किंग चार्ल्स को ताजपोशी की मुबारकबाद देते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।